بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم پڑھیں گے آئی ایس بی میں نیکسٹ ٹیوٹوریل، جس میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آئی ایس بی میں جو 5 دن کا شیڈیول ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے اور ہر دن میں کون کون سی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج آپ کو بتاتا چلوں کہ جب بھی آپ کو آئی ایس بی جانا ہو تو آپ کو اس سے پہلے ایک کال لیٹر ریسیو ہوگا۔ آج کل تو انٹرنیٹ پہ بھی آپ کو بتا دیا جاتا ہے ان کی ویب سائٹ پہ۔ اس کے علاوہ یہ ضرور دیکھیں کہ آپ کے اس لیٹر پہ کون سا سینٹر دیا گیا، یعنی ایس ایس بی بلیردی ہے، گجرانوالہ ہے یا پھر کوہاٹ ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے اس چیز کو غور سے دیکھنا ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے پیرنٹس جو ہے بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں کہ ہمارے بچوں کو وہاں پہ پتہ نہیں سہولت ملے گی نہیں، سردی گرمی ساری چیزیں وہاں پہ، تو اپنے پیرنٹس کو ضرور بتائیں کہ وہاں پہ ہر قسم کی فیسلٹیز آپ کو دی جاتی ہیں۔ ایون کہ اگر آپ بیمار ہوں تو آپ کی کیئر کی جاتی ہے، اور ریکریشنل فیسلٹیز میں آپ کی انڈور گیمز آپ کے پاس موجود ہوتی ہیں۔ ایون کہ اخبار، ٹی وی، یہ ساری چیزیں وہاں پہ موجود ہوتی ہیں۔ آپ کو فری میسنگ ہوتی ہے، کوئی پیسے لگانے کی ضرورت نہیں ہے، دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر کوئی آپ سے مانگتا ہے تو یہ انلیگل ہے، اور آپ وہاں پہ اپنے سینئرز کو رپورٹ کر سکتے ہیں۔ رہنے کی جگہ آپ کے پاس موجود ہوتی ہے، سامان رکھنے کی جگہ موجود ہوتی ہے۔ ہاں، اپنا ایک لاک جو ہے وہ اپنے پاس رکھیں، تاکہ الماری میں جب بھی اپنا سامان رکھیں تو آپ کے پاس ایک لاک ہو، تاکہ وہ آپ اپنی قیمتی اشیاء جو ہے اس میں رکھ سکیں، ٹھیک ہے۔ کیونکہ آپ میں یہ بتا دوں کہ بینگ اے مسلم ہمیں تو وہ چیزیں اوپن رکھنی چاہیے، بٹ یہ کیئر بہت ضروری ہے کہ آپ اپنی چیزوں کو انڈر لاک اینڈ کی رکھیں، تاکہ ایک جو ڈر ہے یا خطرہ ہے اس سے انسان جو ہے وہ مبرا ہوتا ہے، اور بندے کو کم سے کم سیکیورٹی فیل ہوتی ہے کہ میری چیزیں جو ہے وہ محفوظ ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد جب آپ کو جو ٹائم دیا جاتا ہے، یہ میں پھر آپ کو بتا دوں کہ جو آپ کو ٹائم دیا جاتا ہے وہاں پہنچنے کا، تو اس ٹائم پہ آپ نے 100% وہاں پہنچنا ہے۔ وہاں پہ لیٹ ہونے کی کوشش نہ کریں، پہلے پہنچنے کی کوشش کریں، کیونکہ لیٹ پہنچیں گے تو اس کا امپریشن آپ پہ اچھا نہیں پڑتا، ٹھیک ہے۔ فرسٹ ڈے جیسے ہی آپ ارائیول کرتے ہیں، آپ ریسیپشن پہ اپنے ڈاکومنٹس دیتے ہیں، جو آپ کا کال لیٹر ہے اس کو آپ شو کرتے ہیں، اور وہاں پہ ایون کے جمع ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد آپ کے تمام ڈاکومنٹس چیک کیے جاتے ہیں۔ آپ کے پاس اوریجنل ڈاکومنٹس ہونے چاہیے، اوریجنل CNC ہونی چاہیے، اور اگر چپ والا ہو تو بہت اچھا ہے، اور اگر نہیں ہے تو بنوا لیں، کیونکہ آج کل جو ہے وہ چپ والا جو CNC ہے وہ ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ الاٹمنٹ آف ID اینڈ چیسٹ نمبر، آپ کو ایک چیسٹ نمبر دیا جاتا ہے جو آپ نے تھرو آؤٹ جتنے بھی دن گزارنے ہوتے ہیں، تو آپ کی ریپرزنٹیشن اس چیسٹ نمبر سے ہوتی ہے، اور اس چیسٹ نمبر کو آپ نے یاد رکھنا ہے، کیونکہ آپ کو جب بھی کال کیا جائے تو کہے گا جی فلاں چیسٹ نمبر ادھر آ جائے، ٹھیک ہے۔ تو آپ کو اپنا چیسٹ نمبر یاد ہونا چاہیے۔ اس دن آپ کا فوٹوگرافر کھینچتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ کے ڈاکومنٹس پہ لگاتے ہیں، اور اس کے علاوہ ایڈمنسٹریشن سٹاف آپ سے ایڈریس کرتا ہے، آپ کو کچھ ضروری انفارمیشن دے دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ ایک کویسچنر وہ فل کرواتے ہیں، اور اس میں جتنی بھی جو اچھی چیزیں ہیں آپ ضرور مینشن کریں، انہیں بتائیں، جو آپ کو فیل ہوتا ہے کہ یہاں پہ مزید یہ چیزیں ہونی چاہیے تو وہ لازمی وہاں پہ ایڈریس کریں اور ان کو بتائیں، ٹھیک ہے۔ سیکنڈ ڈے میں آپ کا سب سے پہلے ڈپٹی پریزیڈنٹ ایک بڑے ہال میں آپ کو لے جاتے ہیں، اور وہاں پہ ڈپٹی پریزیڈنٹ آپ سے ایڈریس کرتا ہے، اور یہاں پہ آپ کو مزید جو ہے آپ کہہ لیں کہ ویلکم بھی کرتا ہے، اور ساتھ آپ کو مختلف ایکٹیویٹیز کے بارے میں بھی انفارم کرتا ہے۔ اس کے بعد آپ کا انٹیلیجنٹ ٹیسٹ ہوتا ہے، اور آپ مینٹلی طور پہ انٹیلیجنٹ ٹیسٹ کے لیے تیار ہو کے جائیں، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد کچھ ٹائم وہ آپ کو بریک دیتے ہیں، اور اس کے بعد رزلٹ اناؤنس کیا جاتا ہے، اور جتنے اسٹوڈنٹس فیل ہو جاتے ہیں تو وہ اسکرین آؤٹ ہو جاتے ہیں، تو باقی جو اسٹوڈنٹ رہ جاتے ہیں تو ان کا پھر جتنے بھی باقی سائیکولوجیکل ٹیسٹ ہوتے ہیں تو وہ لیے جاتے ہیں، اور جو اسکرین آؤٹ کینڈیڈیٹس ہوتے ہیں تو وہ باقی ٹیسٹ اٹینڈ نہیں کرتے، اور وہ اپنے گھروں کو چلے جاتے ہیں۔ اچھا، یہاں پہ یہ یاد رکھیں کہ جو لڑکے اسکرین آؤٹ ہو جاتے ہیں تو ان کا وہ جو چانس ہے وہ ضائع ہو چکا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ یہ نہ سمجھیں کہ بس ہم تو صرف اسکرین ہم نے باقی ٹیسٹ نہیں دیے، بلکہ آپ جب ایک دفعہ ICB رپورٹ کر چکے ہیں تو اس میں آپ کو پھر وہ چانس گنوانا پڑے گا، وہ آپ سمجھیں کہ وہ آپ کو کنسیڈر ہو چکا ہے، اور باقی ایک چانس ہے وہ پھر آپ اویل کر سکتے ہیں۔ 2 چانس ہوتے ہیں میکسیمم، ٹھیک ہے، ICB کے۔ ہاں، البتہ یہ ہے کہ آپ کی کال جب آتی ہے تو آپ اگر نہیں جانا چاہتے تو کوئی میڈیکل رپورٹس اگر آپ کے پاس ہیں تو وہ آپ ان کو بھجوا دیں، اور ایکنالجمنٹ کے ساتھ کہ میں یہ اٹینڈ نہیں کر سکتا تو میری کال نیکسٹ پیج میں شامل کر دی جائے، نیکسٹ پیج میں آپ کو شامل کر لیا جاتا ہے، تو وہ آپ کا چانس ضائع نہیں ہوتا۔ تھرڈ ڈے میں آپ کو کچھ بریفنگ دی جاتی ہے، اس کے علاوہ آپ کے کچھ انڈور ٹاسکس ہوتے ہیں۔
اس میں اس دن آپ کو گروپ ڈسکشن بھی ہوتی ہے، گروپ پلاننگ ہوتی ہے، آؤٹ ڈور ٹاسک کچھ آپ سے لیے جاتے ہیں، پروگریسو گروپ ٹاسکس ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کے علاوہ ہاف گروپ ٹاسکس ہوتے ہیں، اور اس کے بعد انٹرویو ہوتا ہے۔ فورتھ ڈے میں آپ کے کچھ آبسٹیکلز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، انڈیویجول آبسٹیکل آپ کلیئر کرتے ہیں، ہر آبسٹیکلز کے نمبر ہیں، ڈیٹیل میں انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا آگے جا کے۔ کمانڈ ٹاسک، ٹھیک ہے، آپ نے کرنا ہوگا، فائنل گروپ ٹاسک ہوتا ہے، اور انٹرویو جو بندوں کا رہ جاتا ہے تھرڈ ڈے، تو وہ فورتھ والے دن ان کا انٹرویو ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ ففتھ ڈے میں کچھ کانفرنسز ہوتی ہیں، وہ اس میں آپ کا کردار تو نہیں ہوتا، ان پہ جو تینوں ڈپٹی اور جی ٹی اور سائیکالوجسٹ کا آپس میں میٹنگز ہوتی ہیں، آپ کا کی ہر کارکردگی پر بحث ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد ڈیسیژن کیا جاتا ہے کہ کون سا اسٹوڈنٹ جو ہے وہ سلیکٹڈ ہے اور کون سا ناٹ ریکمینڈڈ ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد رزلٹس کمپائل کیا جاتا ہے اور پھر اسٹوڈنٹس کو بھیج دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ تھا 5 دن کا شیڈیول۔ آئی سی ایس بی کے متعلق میں آپ کو بتاتا چلوں کہ بہت سارے اسٹوڈنٹس کو کنفیوژن ہوتی ہے کہ پتہ نہیں یہاں پہ سفارش چلتی ہے اور دس اینڈ دیٹ، لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ آئی سی ایس بی کا جو معیار ہے یا ان کا جو موٹو ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ بہترین اسٹوڈنٹس کو سلیکٹ کرنا، ٹھیک ہے، اور ان کے معیار پر جو پورا اترتا ہے، چاہے 100 کینڈیڈیٹس آئے ہیں اور 100 کے 100 پورے اترتے ہیں، تو ان کا کام ہے سلیکٹ کر کے دے دینا۔ آگے آپ میرٹ پر آتے ہیں نہیں آتے وہ بات کی بات ہے، لیکن اگر ان کے میرٹ پر ایک بندہ بھی نہیں پورا اترے گا تو وہ ایک بندہ بھی سلیکٹ نہیں کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو ان کا صرف ایک فلٹر ہے، فلٹر کر کے جی ایچ کیو کو بندہ دے دینا کہ بھئی یہ بندہ اس قابل ہے کہ اس کو فوج میں بھرتی کیا جائے ایز اے آفیسر، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے کسی قسم کا جو ہے وہ پریشر جو ہے وہ آپ کہہ لیں کہ نہیں لیتے، یا ان پہ کسی چیز کا پریشر بھی نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ اور ہمیشہ یاد رکھیں کہ ان لوگوں کو وہ سلیکٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، جو ہر مشکل کو برداشت کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، ہر سچویشن میں کول اینڈ کام رہتے ہیں، اور اپنی جو ورتھ ہے وہ ہمیشہ قائم رکھتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ان کا جو دل ہے وہ ایک شیر کی طرح ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور نڈر جو لوگ ہوتے ہیں ان لوگوں کو ایز آفیسرس لیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور کیونکہ انہوں نے ان سے یہ ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے کہ وہ اپنی ملک و قوم کا ایک سہارا ہیں اور ان کی آخری امید ہے، تو آپ نے اگر وہاں پہ جانا ہے تو اس امید کے ساتھ جانا ہے کہ آپ ایک شیر دل رکھتے ہیں اور آپ اپنی قوم کے لیے بہت کچھ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس کی جو سب سے بڑی فائدہ یہ ہے کہ آپ میں جو خوبی اللہ تعالیٰ نے رکھ دی ہے، تو وہ کوئی بھی ادارہ آپ کے اندر وہ خوبی ختم نہیں کر سکتا۔ وہ خوبی آپ کے اندر اللہ تعالیٰ نے پیدا کرنی ہے اور اللہ تعالیٰ سے مانگا کریں، ٹھیک ہے، اور آپ اس نیت سے جائیں کہ آپ نے اس ملک کو قوم کی خدمت کرنی ہے، تو آپ ضرور سلیکٹ ہوں گے، ٹھیک ہے۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹ، آج کا یہ لیسن ہمارا پہلے 5 ڈیز کے متعلق جنرل ایکٹیویٹیز تھیں کہ کیا کیا ہوتا ہے۔ نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ آئی سی ایس بی میں جو ٹیسٹ ہوتے ہیں وہ کتنی قسم کے ہوتے ہیں اور کون کون سے ٹیسٹ سے آپ کو گزرنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آخر میں ایک ریکویسٹ کہ ابھی تک آپ نے اگر میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ باقی ویڈیوز بھی آپ تک پہنچ سکیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیں اور اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ اپنے دوستوں میں شیئر کریں تاکہ باقی دوست بھی آپ کے اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ آپ نے مل کر اس پاکستان کو، اپنے پیارے ملک کو مضبوط بنانا ہے، اور ہم نے اپنی افواج پاکستان میں اچھے، نڈر اور قابل لوگ بھیجنے ہیں تاکہ ہمارا ملک جو ہے وہ اسٹرانگ ہو سکے۔ دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔